سامنے میں پہاڑوں اور سرسبز شاداب وادیوں سے گھری ایک وسیع اور عزت زمین میں ایک اونٹ اور ایک گیدڑ رہتے تھے جو کہ بہترین دوست تھے۔ وہ ایک خوبصورت پرسکون ندی کے قریب رہتے تھے۔ اونٹ پرسکون اور نرم مزاج تھا جو جانوروں کی برادری میں اپنے صبر اور سختی کے لیے جانا جاتا تھا۔ دوسری طرف گیدڑ چھوٹا، جلد باز اور ہمیشہ دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کے موقع تلاش میں رہتا تھا۔ اونٹ اور گیدڑ بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اونٹ نے گیدڑ کی ہوشیاری کی تعریف کی جبکہ گیدڑ نے اونٹ کی طاقت اور بھروسے کی تعریف کی۔ ایک گرم دھوپ والا دن گیدڑ اپنے معمول کی اسکاؤٹنگ ٹرپ پر نکلا۔ جیسے ہی وہ دریا کے کنارے سے آگے نکلا اس نے کسی چیز سے ٹھوکر کھائی جس سے اس کا دل خوشی میں آ گیا۔ دریا کے اس پار ایک سرسبز اور زرخیز کھیت میں اس نے پکے ہوئے رسیلے خربوزوں کی بہت سی فصل دیکھی۔ رسیلا پھل دیکھ کر گیدڑ کا پیٹ بھوک سے گڑگڑانے لگا۔ اس کے سنہری چھلکے سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے کیونکہ خربوزے دریا کے پار تھے اور گیدڑ تیرنا نہیں جانتا تھا اور نہ ہی بہتے دریا کو عبور کرنے کا کوئی راستہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے چھوٹے قد کی وجہ سے وہ خربوزوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ گیدڑ اپنے دوست اونٹ کے پاس گیا اس امید پر کہ اونٹ اس کی طاقت اور دریا کو عبور کرنے کی صلاحیت سے وہ دریا پار کر سکتا ہے۔ جب گیدڑ نے اونٹ کو دریا کے کنارے سکون سے چلتے ہوئے پایا تو وہ مشکل سے اپنے جوش پر قابو پا سکا۔ گیدڑ نے کہا، میرے پیارے دوست، اس کی آواز میں جوش سے بھری ہوئی تھی، میں نے دریا کے اس پار انتہائی لذیذ خربوزوں سے بھرا ہوا کھیت دیکھا ہے۔ وہ پک چکے ہیں اور کھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن افسوس کہ میں تیراکی نہیں جانتا۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ اونٹ کو بھی میٹھا کھانا بہت پسند تھا۔ خربوزوں کا خیال کر کے اپنے ہی منہ میں پانی بھر آیا۔ میرے دوست، میں تمہاری مدد کرنا پسند کروں گا۔ میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں دریا کے پار لے جاؤں گا۔ گیدڑ شکر گزاری کے ساتھ اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے پندے سہارے کے لیے اونٹ کی کھال کو پکڑ رہے تھے۔ تیز رفتاری کے ساتھ اونٹ دریا میں ڈوب گیا۔ پانی گہرا اور ٹھنڈا تھا لیکن اونٹ کی لمبی ٹانگوں نے اسے آسانی سے سفر کرنے میں مدد کی۔ دریا کے دھارے ان کے گرد گھوم رہے تھے لیکن اونٹ کی طاقت نے دریا سے راستہ یقینی بنایا۔ جب وہ دوسری طرف پہنچے تو گیدڑ نے بےتابی سے اونٹ کی پیٹھ سے چھلانگ لگا دی اور دونوں مل کر خربوزے کے کھیت کی طرف روانہ ہو گئے۔ خربوزوں کی قطاروں پر قطاریں تھیں۔ سنہرے خربوزے جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی تھی پھیلے ہوئے تھے۔ دوستوں نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا اور بڑے جوش و خروش سے خربوزے کھانے لگے۔ اونٹ اپنے مضبوط دانتوں کا استعمال موٹی جھاڑیاں توڑنے کے لیے کرتا تھا جبکہ گیدڑ اپنے تیز پنجوں کا استعمال کرتے ہوئے رسیلے خربوزوں کو کاٹتا تھا۔ انہوں نے خربوزے کے میٹھے اور تر و تازہ ذائقے کا مزہ چکھتے ہوئے جی بھر کے خربوزے کھائے۔ تاہم کچھ دیر بعد گیدڑ اپنی عادت سے مجبور ہو کر زور زور سے چیخنے لگا۔ اونٹ ابھی تک اپنے کھانے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تم رو کیوں رہے ہو میرے دوست؟ اونٹ نے پوچھا۔ گیدڑ دھیمے سے مسکرایا اور بولا، نہیں تو یہ میری عادت ہے۔ میں رو نہیں رہا بلکہ کھانے کے بعد میری عادت ہے چیخنے کی۔ اس سے پہلے کہ اونٹ احتجاج کرتا کھیت کا مالک دوڑتا ہوا آیا اور اونٹ کو مارنے لگا۔ جب مالک چلا گیا دونوں دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ گیدڑ نے اونٹ کی پشت پر چھلانگ لگا دی۔ جب وہ دریا کے بیچ میں تھے اونٹ پانی میں لڑکھڑانے لگا۔ گیدڑ نے کہا، تم پانی میں کیوں لڑکھڑا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میری بھی عادت ہے کہ بہت زیادہ کھانے کے بعد میں پانی میں لڑکھڑاتا ہوں۔ تمہیں دوست کو دھوکہ دینے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ گیدڑ مشکل سے اپنے آپ کو بچا سکا۔ گیدڑ کو غلطی کا احساس ہوا۔ اس دن کے بعد سے اس نے پھر کبھی بھی اپنے دوست سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ اونٹ اور گیدڑ دریا کے قریب ہی رہتے ہیں لیکن ان کی دوستی اب پہلے جیسی نہیں رہی۔